الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون۔ قل کہہ دیجئے لا يعلم نہیں جانتا من جو بھی ہو فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں الغیب غیب کو الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ایانا کب یبعثون اٹھائے جائیں گے، بلکہ ادارکا گم ہو گیا ہے علمہم ان کا علم فی الآخرۃ آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ فی شک منہا بڑے شک میں ہیں اس کے بارے میں، بلکہ وہ منہا اس سے عمون اندھے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک لفظ استعمال کیا ہے الغیب۔ یہ غاب یغیب کا مصدر ہے اور اکثر طور پر غائب کے معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کو نہ حواس خمسہ معلوم کر سکیں اور نہ ہی عقل ان کا ادراک کر سکے۔ جو چیز عقل میں آ سکتی ہو یا جن کو حواس خمسہ کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہو وہ غیب نہیں کہلاتا۔ غیب کی تعریف ہی یہ ہے کہ جس کو نہ عقل اس کا ادراک کر سکے اور نہ ہی حواس خمسہ سے وہ معلوم ہو سکے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بالکل صراحت کے ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے اور اس اعلان کرنے کا حکم بھی دیا رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کہ کوئی بھی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا غیب کو نہیں جانتا، کیونکہ یہی عقیدہ بنیادی طور پر غیر اللہ کی عبادت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت کرنا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے سوا وہ پکارتا ہے، اس سے فریاد کرتا ہے، تو اس کی ابتدا اسی عالم الغیب کے مسئلے کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے کہ وہ میرے تمام حالات سے واقف ہے، میں اسی کو پکاروں گا تو وہ میری پکار کو سنے گا بھی اور میرے مسائل کو حل بھی کرے گا۔ تو گزشتہ جو آیات کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین کی صفات پڑھی تھی اس کو اللہ رب العالمین نے سوالیہ انداز کے اندر بیان کیا تھا، کیونکہ مشرکین بھی ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، بارش اتارنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، رزق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور الغرض دیگر صفات وہ تسلیم کرتے تھے، اللہ تعالیٰ میں مانتے تھے۔ لیکن علم کے متعلق مشرکین یہ نہیں مانتے تھے کہ صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، بلکہ وہ اپنے معبودان باطلہ کے متعلق یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے تھے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہیں، ہماری فریاد کو سن رہے ہیں، اسی لیے تو وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر ان کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہی ہے کہ جو خالق بھی ہے، اور اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے جس کو پوری مخلوق کا مکمل طور پر علم ہے، جیسا کہ سورہ الملک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا یعلم من خلق
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ یعنی جس ذات نے ان مخلوقات کو پیدا کیا وہ تو علم نہیں رکھ رہا، اور جو پیدا ہوئے ہیں وہ علم رکھ رہے ہیں۔ یہ کیسی عجیب بات ہے جو مسلمانوں نے بھی اپنا لی ہے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے انبیاء، ہمارے ولی، ہمارے پیر، ہمارے فقیر، وہ بھی ہمارے متعلق سب کچھ جانتے ہیں، ان سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہوں، چاہے وہ اولیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے ہوں، چاہے وہ پیر و فقیروں میں سے ہوں، کوئی بھی ہو، کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین کے سوا اگر کوئی عالم الغیب ہوتا تو اس کے سب سے زیادہ حقدار جو تھے، جو اس کے سب سے زیادہ لائق تھے، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی اس بات کا زیادہ حقدار نہیں تھا کہ جن کو غیب کا علم دیا جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو غیب کی بعض باتوں کے متعلق ان کو اطلاع دے دیتا ہے، لیکن بعض باتوں کے متعلق ان کو اطلاع دے دینا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ عالم الغیب بن گئے، کیونکہ ان کو صرف اتنی ہی بات معلوم ہوتی ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بتلا دی ہو۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربہم واحاط بما لدیہم واحصی کل شیء عددا۔ ہر چیز کا جو احاطہ کیا ہوا ہے اور ہر چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین نے رکھا، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں عالم الغیب، غیب کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اپنے غیب کو کسی پر بھی ظاہر نہیں کرتا، اپنے غیب کے متعلق کسی کو بھی اطلاع نہیں دیتا، ہاں الا من ارتضی من رسول، مگر جو رسول ہوتے ہیں ان میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے تو اس کو غیب کے متعلق کچھ خبریں دے دیتا ہے۔ اور اگر ہم یہ نظریہ یہاں سے اس آیت سے بنا لیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو غیب کی بعض باتوں کی اطلاع دی گئی ہے اس سے وہ عالم الغیب بن گئے، تو پھر ہم میں سے ہر ایک انسان وہ عالم الغیب ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں بھی غیب کی کئی باتوں کا علم ہو گیا ہے۔ لیکن ہر بندے کے متعلق کوئی بھی یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتا کہ ہر بندہ عالم الغیب ہے، ہر بندہ عالم الغیب ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ جو غیب کے متعلق خبر دے رہا ہے وہ قرآن کریم کی بیان کردہ خبر کو بیان کر رہا ہے، یا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت تک پہنچائی، اس کے متعلق وہ خبر دے رہا ہے، تو وہ عالم الغیب کیسے ہو گیا؟ اور پھر میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف اتنی ہی بات معلوم ہوتی ہے جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دی جائے۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر یہ چیز بیان کی ہے، جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے بھائی دھوکے کے ساتھ والد سے اجازت لے کر چلے گئے اور ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کہاں ہے، بھائیوں نے آ کر کہہ دیا کہ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور دلیل کے طور پر قمیص پیش کی، خون جھوٹا لگا کر آ گئے۔
اب یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں ہے، قریب ترین علاقے میں موجود ہیں، کنویں کے اندر ڈال کر آ گئے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی حالت کے متعلق علم نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلانا چاہا تو ابھی مصر سے قمیض چل رہی ہے، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو کیا ہے، علم ہو گیا اور خوشبو آ گئی اس کی۔ اب کیسے؟ یہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ تو بہرحال نبیوں کو صرف اس وقت علم ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ بتلا دے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا ہی واقعہ آپ دیکھ لیجئے، آپ علیہ السلام معراج تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کروا دی، لیکن نبی علیہ السلام کے جوتوں پر گندگی لگی ہوئی ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں، آپ کو بتلاتے ہیں کہ آپ کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے تو آپ جوتوں کو اتار دیں۔ نبی علیہ السلام اسی نماز کے دوران جوتے اتار دیتے ہیں۔ صحابہ نے بھی آپ کو دیکھا، صحابہ نے بھی جوتے اتار دیے۔ تو الغرض نبی علیہ السلام کو علم نہیں کہ آپ کے جوتوں کے نیچے کیا لگی ہوئی ہے، گندگی۔ تو بہرحال جو اللہ رب العالمین آپ کو بتلا دے وہ آپ جانتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو نہ بتلائے وہ نہیں جانتے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی کچھ نہیں جانتے، اولیاء اللہ کچھ نہیں جانتے، فقیر کچھ نہیں جانتے۔ اگر کوئی بندہ انبیاء کو، اولیاء اللہ کو، پیروں فقیروں کو اس عقیدے کے ساتھ پکارتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں تو وہ شخص بہت بڑا شرک کر رہا ہے۔ اور اسی لیے ہم جب کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں ہمیں بہت ساری ایسی قصے کہانیاں، گھڑی ہوئی کہانیاں نظر آتی ہیں جو انہوں نے اپنے پیروں کے متعلق گھڑ کے رکھ دی کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ صرف ان کے متعلق دعویٰ نہیں بلکہ جو ان کی بلیاں ہیں ان کے متعلق بھی انہوں نے عقیدہ نظریہ رکھا کہ وہ جانور بھی غیب کا علم رکھتے تھے، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ پھر ہمارے ہاں کچھ ایسے پیشہ لوگوں نے اختیار کر لیے جو کہ غیب کے ہی متعلق ہیں، جیسے کاہن ہے، رمال ہے، جوتشی ہیں، یہ جعلی استخارے نکالنے والے۔ اب ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ غیب کا علم رکھتے ہیں، جب اللہ کے نبی نہیں رکھتے، جب اولیاء اللہ نہیں رکھتے، جب پیر اور فقیر نہیں رکھتے، تو بتائیں یہ لوگ جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے وہ کیسے غیب کا علم رکھ سکتے ہیں؟ وہ تو صرف آسمان سے چرائی ہوئی ایک بات کو لے کر لوگوں کے اندر 99 جھوٹ ملا کر پیش کر دیتے ہیں، ایک بات جو ان کی سچ آ جاتی اسی کو لے کر وہ کیا ہے، اپنے کاروبار کو چمکا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ اگر غیب کا علم کوئی جانتا ہوتا، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی عالم الغیب ہوتا، تو سب سے پہلے اس بات کے لائق رسول مکرم علیہ السلام ہوتے، کیونکہ آپ کا رتبہ، آپ کا مقام اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ تو بعض حضرات جو ہیں نبی مکرم علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب عطائی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا تھا کہ جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کا آپ کو علم تھا۔ تو فرق وہ صرف کس چیز کا کرتے ہیں؟ ذاتی اور عطائی کا۔ پہلی بات تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی اس غیب کی صفت میں اپنے ساتھ کسی کو برابر کا شریک بنا لے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے برابر کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے، جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر بھی موجود ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، رب العالمین کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ کوئی اللہ رب العالمین کے برابر ہو سکے، اللہ رب العالمین کا ساتھی ہو سکے۔ اور اسی طرح سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ضرب لکم مثلا من انفسکم
هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء تخافونہم کخیفتکم انفسکم، کیا کوئی ہے تمہارے لیے فی مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اس میں کوئی اللہ کا شریک ہے تو ذرا لے کر آؤ۔ فانتم فیہ سواء، کہ اس کے اندر تم سارے کے سارے برابر ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا کوئی بھی شریک، کوئی بھی ساجی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ اور دوسری بات اس دعوے کے لیے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ما کان وما یکون کا سارا علم دے دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کو وہ علم اللہ تعالیٰ نے کب عطا کیا تھا؟ اگر یہ بات کہی جائے کہ نبوت ملنے سے پہلے یا وفات سے پہلے کسی وقت آپ کو یہ علم عطا ہو گیا تھا، تو پھر جبریل علیہ السلام کا بار بار وحی لے کر آنا، تو وحی کا جو نزول کا جو سلسلہ ہے وہ تو پھر بیکار اور فضول ہو گیا۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ وفات سے پہلے تو آپ عالم الغیب نہیں تھے، لیکن وفات کے وقت آپ عالم الغیب ہو گئے ہیں، تو کچھ احادیث اس بات کا رد کر دیتی ہیں، جیسا کہ نبی مکرم علیہ السلام قیامت والے دن حوض کوثر پر پانی پلانے کے لیے موجود ہوں گے، ایک جماعت آ رہی ہوگی، نبی علیہ السلام ان کے اعضاء کے چمکنے کے ساتھ پہچان جائیں گے کہ یہ میری امت کے افراد ہیں، اور اچانک وہ آپ کے قریب ہوں گے کہ ان کے درمیان میں ایک آڑ حائل کر دی جائے گی۔ فرشتوں کو نبی علیہ السلام کہیں گے کہ آنے دو ان کو، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو پانی پلاؤں گا۔ تو فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کہ بے شک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں دین کے نام پر، کیا کیا چیزیں دین میں اضافہ کر دیا، دین کے اندر داخل کر دی۔ یعنی یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ یہاں پر نفی کر دی، کس کی؟ مستقبل کی، آپ کی وفات کے بعد کے واقعے کی اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر خود اس بات کی نفی کر دی۔ اور پھر اسی طرح شفاعت کے مسئلہ کے اندر جب سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر آدم علیہ السلام سے لیتے لیتے چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک آئیں گے، تو وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ کوئی بھی نبی سفارش کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو نبی مکرم علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو آپ علیہ السلام سجدے کے اندر گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی وہ محامد بیان کریں گے جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کیا کلمات کہنے ہیں، کیا کیا محامد کے کلمات قیامت کے دن ادا کرنے۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس چیز کی کہ نبی علیہ السلام کو آپ کی وفات کے بعد علم غیب عطا نہیں کیا گیا۔ تو الغرض یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے غیب کی کسی بات کی اطلاع دے دے، لیکن تمام ما کان و ما یکون کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اس کی دلیل وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 59، کہ غیب کی چابیاں اسی رب العالمین کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور پھر جو غیب کی چابیاں ہیں 5 چیزیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں خمسۃ، 5 ہیں، اور ان 5 کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی آخری آیت نمبر 34 میں ذکر کیا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ قیامت کب کسی کو علم نہیں، اللہ کے پاس علم ہے۔ بارشوں کے نزول کا علم اللہ رب العالمین کے پاس، رحم کے اندر ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے اس کا علم اللہ کے پاس، نفس کیا کما رہی ہے کل کیا کمائے گی اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس، اور کہاں پر کس کی موت آئے گی اس کا علم بھی
اللہ رب العالمین کے پاس۔ یعنی یہ 5 وہ غیب کی چابیاں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو علم ہی نہیں۔ پھر قرآن کریم کے اندر مزید آیات موجود ہیں، جیسے آیت الکرسی کے اندر خاص طور پہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا کوئی بھی احاطہ نہیں کرتا مگر اتنا جتنا وہ اللہ رب العالمین چاہے، یعنی وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بتلا دے۔ تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے علم غیب کی صرف مطلق اور عام ہی نفی نہیں کی، بلکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور خود نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بالکل صاف وضاحت بیان کر دی کہ وہ عالم الغیب نہیں ہیں، اور انہیں غیب کا صرف اتنا ہی علم دیا گیا ہے جتنی ان کی رسالت کے لیے ضروری تھا۔ اب چند انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے متعلق میں اشارہ صرف کرتا ہوں، کیونکہ اگر پوری تفصیل کے اندر جاؤں گا تو بڑا لمبی یہ بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ شیطان نے آ کے ان کو ورگلایا اور ان کو کہا لَأَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَىٰ، کیا میں تمہیں ایسے درخت کے متعلق نہ بیان کروں جو ہمیشگی کا درخت ہو، جہاں پر تم کھا لو گے تو ہمیشہ ہمیشہ رہو گے اور ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر علم ہوتا کہ یہ شیطان دھوکہ دے رہا ہے تو کیا وہ اس کے دھوکے کے اندر آتے؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ کو علم ہوتا کہ درخت ایک موجود ہے جس کو ہم کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ ہم زندہ رہیں گے، تو وہ پہلے سے استعمال کر لیتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ہمیں بادشاہت ملتی تو استعمال کرتے۔ نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس کے بعد کیا ہے، جنت سے نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر یہ موجود بھی ہے۔ پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، واضح طور پر کہا کہ کہہ دو کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں۔ پھر اس سے بڑھ کر واقعہ جب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹے کے متعلق کہا اے اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری اہل کو، میرے اولاد کو تو بچائے گا۔ اب سیدنا نوح علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ ان کا جو بیٹا جس کے متعلق وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا اہل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس کے متعلق تجھے علم ہی نہیں ہے اس کے متعلق تم مجھ سے پوچھ ہی نہیں۔ تو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ بہرحال اسی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیجئے، لوط علیہ السلام کے قصے دیکھ لیجئے، یعقوب علیہ السلام کا قصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیے، زکریا علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے قرآن کریم کے اندر، جو اس بات کی واضح نص اور دلیل ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا تھا۔ اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، فرشتے بھی غیب کا علم نہیں رکھتے، ان کو بھی کوئی علم نہیں ہے، ما لبثوا فی الغیب، وہ غیب کے اندر ٹھہرے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جنات ہیں، ان کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، وہ غیب کا علم نہیں رکھتے۔ فرشتوں کے غیب کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک آپ دیکھ لیں، جو آدم علیہ السلام کی جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اب آدم علیہ السلام کے متعلق جو چیز انہوں نے بیان کی، آدم علیہ السلام اس کی کیا ہے، بالکل برعکس نکلے۔ اب وہ غیب کا علم رکھتے ہوتے تو پھر فرشتے یہ بات نہ کہتے، انہوں نے کیا کہا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ اللہ تو نے ہمیں دے دیا۔ پھر
جنوں کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے اور ان کو علم ہی نہیں ہے. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ. ان کی لکڑی وہ دیمک نے کھائی، دیمک کی وجہ سے وہ بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گئی، کھوکھلی ہو گئی، اور اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام گر پڑے. تو پھر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو موت آ گئی تھی ان کو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لو کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ علم غیب رکھتے ہوتے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ رسوا کن عذاب کے اندر وہ ٹھہرتے نہیں. تو یہ واضح نص ہے، دلیل ہے. اب پھر نبی مکرم علیہ السلام کو خاص طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ علیہ السلام کی زندگی کے 3 زمانے ہم کر لیتے ہیں، بات سمجھنے میں آسانی رہے گی. پہلا، نبوت سے پہلے کا زمانہ. نمبر 2، نبوت کے بعد کا زمانہ، یہ آپ کی وفات تک کا زمانہ. پھر نمبر 3، آپ کی وفات کے بعد کا زمانہ. اب نبوت سے پہلے کا زمانہ جو ہے اس کے متعلق قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرما دی کہ آپ غیب کا علم نہیں رکھتے. جیسا کہ سورۃ الشورى آیت نمبر 52 کے اندر اللہ رب العالمین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اب یہاں پر واضح الفاظ آ رہے ہیں، ما کنتا تدری مل کتاب ول ایمان. پھر اسی طرح آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 44 کے سے لے کر 46، پھر 48، سورہ ہود کی 49، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمہا انت ولا قومک من قبل ھذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین. تو نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے فوت ہونے تک کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو گزشتہ اور آئندہ کے بے شمار واقعات اور علوم عطا کیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، آپ کے علم سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے. جیسا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اور موسیٰ علیہ السلام کے علم کی اللہ تعالیٰ کے علم سے جو نسبت بیان کی تھی، اس کی مثال سمندر اور چڑیا کی چونچ کے قطرے کی مثال دے کر سمجھائی تھی. اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب. صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جو بندہ آپ کو یہ بات بیان کرے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے، وہ جھوٹ بولتا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو آپ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر دیتے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، 40 دن تک آپ پریشان رہے، اور اس کا واقعہ کا تفصیل سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 4141 میں کے اندر موجود ہے. اب آپ کو علم ہوتا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا، الزام لگایا گیا، تو آپ پریشان نہ ہوتے. آپ پہلے دن ہی کہتے تھے کہ نہیں تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو. 40 دن تک آپ کا پریشان رہنا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں. آپ علیہ السلام شہد آ کر شام کے وقت اپنے اہلیوں آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس جو ہے شام کے وقت چکر لگایا کرتے تھے. ایک گھر والی آپ کو شہد پلا کر وہ شربت دیا کرتی تھی. اب کچھ ازواج نے کہا کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر پر پی کر آ جاتے ہیں، تو کس طرح آپ کو اس سے دور کیا جائے. نبی علیہ السلام کو بو سے تکلیف تھی، آپ بو کو پسند نہیں کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ کے منہ سے تو بو آ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. یعنی آپ کو علم نہیں ہے. غیب کا علم ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو شہد پی کر آ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دیا. اور یہ صحیح بخاری کے اندر 4912 کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. سورہ تحریم آیت نمبر 1 سے 4 کے درمیان پڑھ سکتے ہیں آپ، اور تفاسیر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے کچھ پیغمبروں کے حالات بیان کیے.
اور کچھ کے حالات کو ذکر نہیں کیا۔ اب جن کے حالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیان کیے اس کے متعلق تو آپ جان رہے ہیں، جن کے متعلق نہیں بیان کیا آپ کو علم ہی نہیں ہے، آپ کو قیامت کا علم نہیں ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63 کے اندر یہ بات موجود ہے، سورہ شورى آیت نمبر 17، سورہ اعراف آیت نمبر 187، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 15، سورہ نمل آیت نمبر 65، سورہ لقمان آیت نمبر 34، سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 47، سورہ زخرف آیت نمبر 85، سورہ ملک آیت نمبر 25-26۔ پھر اللہ رب العالمین کے لشکروں کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آپ مشرکین کی مجلس کے اندر موجود تھے، سرداران آپ کے پاس موجود تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر تیوری چڑھا لی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی۔ تو نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہے کہ کون مجھ پر ایمان لا رہا ہے، کون نصیحت حاصل کرے گا، کون اپنے آپ کا تزکیہ کرے گا اور کون ہے جو میری بات کو نہیں مانے گا۔ اور اسی طرح چلتے چلے جائیے کہ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مدینہ کے ارد گرد کچھ منافق ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، جنہیں آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں۔ تو یہ بھی نفی ہے علم غیب کی۔ پھر نبی علیہ السلام کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور جبریل امین علیہ السلام سے بار بار سوال کرنا، پوچھنا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ پھر آپ کا یہ فرمانا کہ سدرۃ المنتہا کو ایسے رنگوں سے ڈھانپ لیا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھے، صحیح بخاری کے اندر یہ تفصیل موجود ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ پردے کے پیچھے غسل کر رہے تھے تو ام ہانی حاضر ہوئیں، انہوں نے سلام کہا، آپ نے پوچھا کون ہو؟ اگر جانتے ہوتے تو آپ پوچھتے نہیں، انہوں نے کہا میں ام ہانی ہوں۔ پھر ایک سفر کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، نبی علیہ السلام اور لوگ آپ کے ساتھ تلاش کرتے رہے، ہار نہیں ملا۔ جب اونٹ کھڑا کیا گیا تو اس کے نیچے موجود تھا، جس پر اونٹ کے اوپر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام مرض الموت میں جب آپ کا مرض بڑھ گیا، آپ بار بار بے ہوش ہو کر ہوش میں آتے تو یہی فرماتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتلایا جاتا کہ نہیں پڑھی، 3 بار ایسے ہوا۔ پھر 70 صحابہ جو آپ مشرکین کی ایک جماعت میں آپ نے بھیجے کہ جاؤ ان کو جا کے دعوت دو، انہوں نے شہید کر دیا، آپ اس پر سخت غمگین ہو گئے، 1 مہینے تک آپ ان کے اوپر بددعائیں کرتے رہے، آپ کو علم ہوتا اب تو آپ نہ بھیجتے۔ پھر نبی علیہ السلام سوئے رہے، ایک موقع پر جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات کو آپ نے قیام کیا، سیدنا ابو بکر بھی سو رہے ہیں، عمر بھی سو رہے ہیں، سیدنا بلال نے کہا کہ میں آپ کو جگا دوں گا، لیکن وہ بھی سو گئے، ان کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب صبح ہوئی، سورج طلوع ہو گیا، اچھی طرح نکل آیا، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، آپ نے صحابہ کو اٹھایا، پورا واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ پھر اسی طرح وہ جو مسجد کے اندر جھاڑو دیتی تھی عورت، وہ فوت ہو گئی، صحابہ کرام نے اس کا جنازہ پڑھایا، اس کو دفنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہی تو پوچھا تو کہاں ہے؟ کہا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں، دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر بتاؤ، اگر آپ کو علم ہوتے یہ سوالات کیوں تھے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے گھر پر جاتا ہوں، وہاں مجھے راستے کے اندر یا بستر پر کچھ کھجور پڑی ہوئی ملتی ہے، میں اسے کھانے کے لیے اٹھا لیتا ہوں، لیکن اس ڈر سے میں چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، تو میں اس کو پھینک دیتا ہوں۔ اگر آپ کو علم تھا تو آپ کیوں پھینک رہے ہیں؟ عالم الغیب ہے نا۔ تو یعنی یہ واقعات ہیں جو اس چیز کو بالکل کلیئر کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں۔ لیلۃ القدر آپ کو دکھا دی گئی، پھر بھلا دی گئی، آپ نے کیوں نہیں کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ لیلۃ القدر وہی ہے؟ غیب کا علم جانتے تھے آپ تو اسی طرح وہ جو اورینا قبیلہ کے لوگ، بنو عقل والے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مدینہ کے اندر آئے اور بیمار ہو گئے، ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، تو نبی علیہ السلام نے اونٹنیاں دے کر ان کو مدینہ کے باہر بھیج دیا کہ جاؤ تم اس کا دودھ پیو اور اس کا پیشاب پیو۔
انہوں نے کیا کیا، جب صحت مل گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اونٹوں کا وہ چرواہا تھا اس کو بھی قتل کیا اور ساتھ میں وہ اونٹ وغیرہ چرا کر لے کر چلے گئے۔ تو آپ کو یہ سارے واقعے کا علم ہوتا تو آپ کیوں دیتے؟ پھر جو یہودی عورت آپ کو بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کرتی ہے، آپ اس میں سے ایک لقمہ کھاتے ہیں، اور آپ اپنی وفات کے وقت سیدہ عائشہ کو فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس کو تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں جو میں نے وہ لقمہ کھایا تھا، اور اس کی وجہ سے ایک صحابی شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قاتل تھے؟ آپ کو علم تھا اور آپ نے صحابی کو قتل کروا دیا زہر کھلوا کر۔ پھر اسی طرح 10 آدمیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاسوسی کے لیے روانہ کیا اور ان کے سردار جو ہیں عاصم بن ثابت انصاری کو بنایا، 7 ان میں سے شہید ہو گئے، 3 بچ گئے، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہماری اس خبر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دے۔ پھر باقی بعد میں دو بھی شہید ہو گئے، اور صرف سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن گئے، پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ سارا اللہ رب العالمین نے آپ کو بتلایا، صحیح بخاری کے اندر تفصیل موجود ہے۔ تو بہرحال اور بھی بہت سارے واقعات اس کے متعلق موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی غیب کا علم نہیں تھا، اور اگر کوئی مزید اس کے متعلق آپ دلائل کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک عالم ہے ارشاد اللہ مان، ان کی کتاب ہے تلاش حق، اس کے اندر انہوں نے تقریباً 78 واقعات کو نقل کیا ہے، وہ آپ تفصیل کے ساتھ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب رہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا زمانہ، تو اس کا تو 2 حدیثوں کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا تھا، ایک کہ جو نبی علیہ السلام شفاعت کے لیے سجدے میں گریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محامد بیان کریں گے، اور دوسرا جو حوض کوثر کے پاس لوگ آئیں گے پانی پینے اور آپ کو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب لوگ جو ہیں ننگے، یعنی کہ ننگے آئیں گے اور ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، کچھ بھی ان کے جسم پر نہیں ہوگا۔ تو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین لباس پہنائیں گے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، تو یعنی یہ بھی آپ کے علم غیب کی نفی ہے۔ تو بہرحال پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا کہ میں تو وہی بات کہوں گا جو صالح بندے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی کہ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شہید، کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں دین کے اندر ایجاد کر دیں، دین کے اندر داخل کر دی۔ تو بہرحال نہ نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے علم رکھتے تھے غیب کا، نہ ہی نبوت کے زمانے میں اور نہ ہی نبوت کے بعد۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہاں پر کیا ہے، علم غیب کی ان سے نفی کی جا رہی ہے کہ جن بندوں کو قیامت کے دن کے متعلق علم ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب اس کے اندر وہ بت، حجر، شجر، فرشتے سب کچھ اس کے اندر داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت والے دن کس کو اٹھایا جائے گا؟ اصل تو اٹھائے جانے والے کون ہیں؟ انسان اور جنات ہیں نا، دیگر مخلوقات بھی ہیں، لیکن اصل حساب و کتاب ان کا ہوگا تو پیغمبر ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین ہیں۔ تو جب ان کو علم نہیں تو پھر کس کو علم ہے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ ادارہ کا اصل میں کیا تھا؟ تدارکا، یہ تفاعل سے ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، یعنی کسی چیز کو پکڑنے کے لیے لگاتار اس کے پیچھے دوڑتے چلا جانا، بھاگ کر پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرنا۔ مراد یہاں پر کیا ہے کہ آخرت کو جاننے کے لیے ان کا علم لگاتار دوڑتا ہی رہا، لیکن حاصل کچھ بھی نہیں کر سکا، بالآخر وہ تھک کر ہار گئے اور سب کچھ گم ہو گیا، سب کچھ
ختم ہو گیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادارہ کا اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں غابہ کہ غائب ہو گیا، ان کا آخرت کے بارے میں علم کیا ہے؟ غائب ہو گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، وہ تو آخرت کے علم کے بارے میں کیا ہے؟ علم ان کا بالکل گم ہو گیا ہے، بلکہ وہ قیامت کے متعلق شک رکھنے والے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ شک نہیں بلکہ وہ اندھے ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ اندھے ہیں۔ کیونکہ جس بندے کو قیامت کے متعلق علم ہو کہ قیامت کا وقوع ہے، وہ یقیناً نیکی کرتا ہے۔ جو اس کے حساب و کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنی خواہش پر نہیں چلتا، اپنی منمانیاں نہیں کرتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو یعنی کفار کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 3 طرح کی باتیں ذکر کی، جو قیامت کے منکر ہیں 3 دفعہ ان کے لیے لفظ بل استعمال کیا کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم گم ہو گیا، انہیں اس کے وقوع کے متعلق کچھ بھی علم نہیں۔ اگر کچھ علم ہوتا تو وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو اس کے واقع ہونے میں ہی شک کرتے ہیں، اور شک کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو اس سے اندھے ہیں۔ تو یعنی بالکل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نفی کر دی اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا، صرف اللہ رب العالمین ہی غیب کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ جو آخری آیت تھی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا علم ثابت کیا کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، غیب جانتے نہیں۔ اور اسی طرح جو کفار ہیں وہ نہ غیب جانتے ہیں اور نہ ہی وہ غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ آخرت کے انکاری ہیں اور آخرت کے بارے میں وہ اندھے ہیں، آخرت کے بارے میں وہ شک کرتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔